رب ذوالجلال نے اپنی پاک اور سچی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں کفار اور یہود و نصارہ کا ذکر کرتے ہوئے ان کے لیے مرد آباد کے نعرے لگانے کا حکم دیا۔ آج میں نے یہ بتانا ہے کہ کفار کو، یہود و نصارہ کو مرد آباد کہنا یہ قرآن مجید فرقان حمید اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 119 میں ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، یہ فرمانے کا حکم رب کائنات نے یہود کے بارے میں فرمایا، موتوا بغیظکم، کہ مر جاؤ تم اپنی گھٹن۔ تو رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ان یہودیوں کے لیے فرما دیجئے کہ تم مر جاؤ اپنی گھٹن، یعنی کہ یہودیوں کو مرد آباد کہنا، اس کا حکم رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے پیارے محبوب کو دیا۔ تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ یہود کے لیے مرد آباد کنارے لگانا، نصارہ کے لیے، کفار کے لیے یہ قرآن مجید فرقان حمید کا حکم ہے۔ اور بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاتل اللہ الیہود، اللہ تعالیٰ تو یہود کو تباہ کر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے لیے تباہی کی بد دعا فرمائی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ یہود کتنی ملعون قوم ہے۔ ان یہودیوں نے فلسطین پر اپنا ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، مسجد اقصی پر قبضہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہودی اسرائیل ایک خاص بانہ اسٹیٹ ہے، اور امریکہ بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ بیت المقدس جو ہے وہ یہودیوں کا ہے، اور اس نے اپنے دور میں اسرائیل کا دارالخلافہ بھی بیت المقدس کو قرار دے دیا، حالانکہ بیت المقدس فلسطین کا دارالخلافہ ہے، کیپٹل ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 17 مہینے اپنا چہرہ انور مسجد اقصی کی طرف کیا اور نماز پڑھتے رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھے گا اس کو 25,000 مرتبہ نماز پڑھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو بیت المقدس مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے بہت ہی مقدس ہے۔ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے ممالک نے اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا ہے، سوڈان اور کئی عرب ممالک انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔
الحمدللہ ملک پاکستان نے اب تک اس کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ جن دوستوں نے پاسپورٹ بنوائے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ پاسپورٹ پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ ہر ملک میں جانے کے لیے کارآمد ہے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح آپ نے کہا تھا کہ جب تک اسرائیل فلسطینیوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، فلسطینیوں پر ظلم و ستم کرنے سے باز نہیں آتا، اس وقت تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ تو پاکستان نے ابھی تک تو تسلیم نہیں کیا، اور انشاءاللہ عز و جل ہماری اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ پاکستان اس لعین کو کبھی بھی قبول نہ کرے، کیونکہ اسرائیل کو تسلیم کرنا زہر قاتل ہے۔ قرآن و سنت نے اس سلسلے میں ہماری بڑی رہنمائی فرمائی ہے، اور اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتی ہے، کہ فلسطین کے سرزمین پر تو انہوں نے قبضہ کیا ہے، وہ اپنے اس قبضے کو بڑھانا چاہتے ہیں، گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، اور اس نقشے میں انہوں نے مدینہ منورہ کو بھی شامل کیا ہوا۔ یہ بدبخت صرف بیت المقدس یا مسجد اقصی پر ان کی نظر نہیں، ان کی نظر مدینہ منورہ پر بھی۔ لیکن عشاقان مصطفیٰ بھی ڈٹے ہوئے ہیں، عجمی عربوں سے بھی زیادہ ڈٹے ہوئے، کیونکہ کچھ عرب تسلیم کر چکے ہیں اور کچھ تسلیم کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ شاید انہوں کے اس رویے کی وجہ سے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مصنف عبد الرزاق میں ایک حدیث پاک نقل ہے، حدیث کا نمبر ہے 20,777، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍ قَدِ اقْتَرَبَ۔ حضور کا فرمان ہے، ہلاکت ہے عرب کی اس شر سے جو قریب آنے والا ہے۔ شاید عرب کی ان پالیسیوں کی وجہ سے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بربادی کا ذکر فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اِنَّا اول الناس ہلاکن العرب، کہ لوگوں میں جو سب سے پہلے ہلاک ہوں گے وہ عرب ہوں گے۔ اب دیکھ لیجئے کہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں پر بھی مسلمان بستے ہیں، چاہے وہ عربی ہے یا عجمی ہے، اگر موازنہ کیا جائے تو فلسطین پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے زیادہ تڑپ عجمی رہے۔ آج پوری امت حیران ہے کہ فلسطین پر ہونے والے ظلم پر مسلم امت کے حکمران خاموش ہیں۔ حکمرانوں کے علاوہ بڑی بڑی خانقاہیں دیکھ لیں، بڑے بڑے پیر دیکھ لیں، وہ بھی خاموش بیٹھے ہوئے۔ اپنے لیڈر کے لیے تو ان کی زبان سے فوراً الفاظ نکل آتے ہیں، لیکن فلسطین پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے بارے میں ان کی زبان ہلنا بھی گوارا نہیں۔ 11ویں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام کی کھاتے ہیں، ووٹ دین کے نام پر مانگتے ہیں کہ اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے تو دین کی بات کریں۔ بڑی بڑی خانقاہوں کے پیر جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی زبانوں پر بھی تالے لگے ہوئے۔ 11ویں غوث پاک کی کھائیں اور غوث پاک کے نقش قدم پر نہ چلے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ نے 25 سال منبر رسول پر بیٹھ کر جہاد کی ترغیب دی، آپ نے جہاد کے موضوع پر بیان کیا، 25 سال تک جہاد کے موضوع پر آپ بیان کرتے رہے، گویا کہ آپ نے بتا دیا کہ خانقاہیں جو ہیں وہ جہاد کے بغیر چل نہیں۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوششیں کی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے مسجد اقصی کو عیسائیوں سے آزاد کروایا، وہ صلاح الدین ایوبی کون تھا؟ وہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسے کا ایک طالب علم تھا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسے میں وہ علم حاصل کرتا رہا، اس کو فیض غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملا۔ غوث پاک تو 25 سال جہاد کے موضوع پر بیان کریں کہ جہاد کے بغیر اسلام کو بچانا مشکل ہے، اور آج پیر موٹے موٹے نذرانے لینے کے لیے تو تیار بیٹھے ہیں، لیکن جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اس ظلم کے خلاف ان کی آواز نکلتی نہیں، ان کی زبان ہلتی نہیں۔ ان کو یہ بتانا ہوگا کہ موٹے موٹے نذرانے لینے سے یا 11ویں شریف کھانے سے فلسطین مسجد اقصی بیت المقدس آزاد نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے گردنیں دینا پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تربیت آپ کے والد محترم نے بھی کی۔ شیخ نجم الدین ایوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، اور خواہش یہ تھی کہ ایسی لڑکی سے شادی کروں کہ جو لڑکی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، ایسی مجھے نیک بیوی ملے۔ بڑے رشتے آئے، لیکن آپ نے یہی شرط رکھی، ٹھکراتے رہے۔ تو ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی، اس کی بھی تمنا یہ تھی کہ ایسا شوہر ملے کہ جس کا بازو پکڑوں اور جنت میں چلی جاؤں، اور اللہ مجھے اسے ایسا بیٹا عطا کرے جو فاتح بنے، مجاہد بنے، دین اسلام کی حفاظت کرے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم حضرت نجم الدین ایوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس لڑکی کی اس خواہش کا پتہ چلا، تو آپ نے اس کے ساتھ شادی کی۔ غریب گھرانے کی خاتون تھی، غریب تھی۔ پھر باپ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تمنا یہ تھی کہ رب مجھے عظیم بیٹا عطا کرے جو بیت المقدس کو آزاد کروائے۔ ماں کی تمنا یہ تھی کہ مجھے رب ایسا بیٹا عطا کرے جو بیت المقدس کو آزاد کروائے، تو رب نے ان کو ایسا شہزادہ دیا جس کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس عظیم فاتح کا اس مسلم قوم پر، مسلم امت پر بڑا احسان ہے۔ آپ کی بچپن کی عمر ہے، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی والد محترم حضرت شیخ نجم الدین ایوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو لے کر حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر۔ پتہ چلا کہ رب ذوالجلال فتح بھی انہی کو عطا کرتا ہے جو اللہ کے نیک بندوں، اولیاء اللہ کو ماننے والے۔ تو نجم الدین ایوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور یہ میرا شہزادہ ہے، اس کا نام صلاح الدین ہے، اس کے سر پر دستے شفقت رکھیں اور دعا کریں کہ رب ذوالجلال اس کو عظیم مجاہد بنائے اور اس کو رب کائنات فتح بھی عطا فرمائے۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سر پر اپنا دستے شفقت رکھا اور دعا فرمائی کہ رب ذوالجلال اے رب کائنات اس کو مسلم امت کا عظیم مجاہد بنا دے اور اس کو فتح بھی عطا کرنا۔ اور پھر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے
حضرت نجم الدین ایوب رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ جاؤ رب ذوالجلال تیرے اس بیٹے کو عظیم فتح عطا فرمائے گا. تو حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی. اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کی فوج میں جو مجاہد تھے، جو جنگ لڑنے والے تھے، وہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مدرسے کے طلباء تھے، علماء تھے، صوفی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مدرسے کے طلباء تھے، علماء تھے. اور آپ کے لشکر میں علماء بھی رہتے تھے، صوفی بھی رہتے تھے. اگر ضرورت پڑتی تو آپ ان سے فتویٰ بھی لیتے اور ان صوفیوں سے دعا بھی کرواتے. تو جب جن کے عقائد و نظریات یہ ہوں کہ اللہ کے نیک بندوں سے دعائیں کروانی ہیں، کہ رب کائنات ان کو فتح بھی عطا فرماتا. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو رب کائنات نے ہمت دی، طاقت دی. آپ نے بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو عیسائیوں سے آزاد کروایا. یہ وہی بیت المقدس مسجد اقصی تھی جب عیسائیوں نے یہاں پر قبضہ کیا تو ایک دن میں 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا کہ گلیاں فلسطین کی خون سے بھر گئیں. اس وقت کچی زمین ہوتی تھی، کچی گلیاں تھی. پہلے وہ خون اس کچی زمین نے پیا، بعد میں وہ خون ان گلیوں میں بکھر گیا. خون کی وجہ سے وہ گلیاں کیچڑ بن گئیں. وہاں پر گھوڑے دوڑتے تھے تو پھسل جاتے تھے. اتنا مسلمانوں کا خون بہایا گیا. 70,000 مسلمانوں کو صلیبیوں نے ایک دن میں قتل کیا کہ گلیاں خون کے ساتھ بھر گئی. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان عیسائیوں سے بیت المقدس کو آزاد کروایا. اور آپ کا اخلاق کیا تھا کہ جب رب کائنات نے آپ کو فتح عطا فرمائی تو وہ بدبخت عیسائی جنہوں نے ظلم و ستم کیے تھے وہ سامنے کھڑے تھے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. تم لوگوں نے مسلمانوں پر بڑا ظلم و ستم کیا ہے. اب وہ سوچ رہے تھے کہ جتنا ہم نے خون بہایا ہے مسلمانوں کا، آج سلطان صلاح الدین ایوبی سے زیادہ ہمارا خون بہائے گا. لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں معاف کرنا سکھایا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بدلہ لینا نہیں سکھایا. آپ نے فرمایا کہ جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کیا. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب ان عیسائیوں کے لیے آزادی کا اعلان کیا تو آپ کا اخلاق دیکھ کر، آپ کا کردار دیکھ کر عیسائی جو تھے وہ کلمہ پڑھنا شروع. کتنا سچا اور سچا دین کہ جن کا ہم نے خون بہایا. آج اگر وہ چاہیں تو ہم ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں، لیکن یہ اتنے عظیم ان کا اخلاق، کردار اتنا بلند کہ ہم کو آزاد کر رہے ہیں. بہت سے عیسائیوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے. ایک قبیلہ ایسا تھا کہ جس قبیلے کا کوئی بھی شخص مسلمان نہ ہوا تو اس قبیلے کی ایک خاتون صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آئی، آ کر رونے لگی. عرض کی کہ اے سلطان میرے 4 بیٹے ہیں، جنگ کی وجہ سے میرے بیٹے مجھ سے جدا ہو گئے. ان بچوں کو میں نے بڑا تلاش کیا لیکن مجھے مل نہیں رہے. عیسائی تھی، عیسائی خاتون تھی. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی تلوار پکڑی، چند سپاہیوں کو اپنے ساتھ لیا اور جانے کے لیے تیار ہوئے تو عیسائی عورت نے کہا کہ حضور اپنے سپاہیوں کے بھیجنے آپ خود کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی جواب دینے کا وقت نہیں، پہلے تیرے شہزادوں کو تلاش کروں گا پھر ہر سوال کا جواب دوں گا.
فجر کے وقت نکلے، عصر ہو گئی، ان بچوں کو تلاش کرتے رہے، ایک جنگل میں پہنچے، دیکھا کہ کونے میں وہ چاروں بچے سہمے ہوئے بیٹھے ہوئے، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ان بچوں کو اٹھایا، پیار کیا، ان بچوں کو لا کر ان کی ماں سے ملایا، تو اس کی ماں نے کہا کہ عیسائی بچوں سے بھی آپ اتنا پیار کر رہے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا کہ میں اس نبی کا غلام ہوں، اس کا امتی ہوں جس نبی نے فرمایا تھا کہ جنگ میں درختوں کو بھی نہیں کاٹنا، بوڑھوں پر تلوار کو نہیں چلانا، بچوں کو قتل نہ کرنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنگ کے دنوں میں بھی جو بچے ہیں ان کو تلواروں سے نہ کاٹنا، ان کو ڈرانا نہیں۔ آج اگر یہ بچے ڈرتے رہ گئے، سہمے رہ گئے بروز قیامت، میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا کہ جب میرے آقا نے پوچھ لیا اے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، تیرے خوف کی وجہ سے یہ غیر مسلم بچے سہمے رہے، ڈرے رہے، میں نے تو کہا تھا ان کو ڈرانا نہیں۔ اگر یہ سہمے رہے اور بروز قیامت میرے آقا نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں میرے آقا کو کیا جواب دوں؟ اس عورت نے جب یہ سنا اور اس کے بچے ماں کے پاس جانے لگے، ماں نے بڑے بیٹے کے منہ پر تھپڑ مارا، کہنے لگی کہ اب بھی میرے پاس آ رہے ہو؟ جس نبی کا غلام اتنا اعلی اخلاق کا مالک ہے وہ نبی کیسے ہو؟ وہ نبی کتنے اعلیٰ کردار کا مالک ہوگا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے اور میرے شہزادوں کو کلمہ پڑھا دیجئے اور اپنے نبی کا غلام بنا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ بیت المقدس کو آزاد کروایا، تلوار بھی اٹھائی، اعلیٰ اخلاق بھی دکھایا۔ اور کون تھے؟ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں بیٹھنے والے، حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی مدرسے سے آپ نے فیض حاصل کیا۔ آپ کی فوج کے جو سپاہی تھے وہ بھی غوث الورا کے مدرسے کے طالب علم تھے، علماء تھے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مدرسے کے علماء تھے، طلباء تھے، صوفی تھے جو آپ کی فوج میں شامل۔ تو پتہ چلا کہ فتوحات میں مدرسے کے طلباء نے، علماء نے بڑا کردار ادا کیا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیو، آج پھر فلسطین خون میں نہا چکا ہے، مسجد اقصی کی دیواریں لہو لہان ہو چکی ہیں، اور فلسطین کے مسلمان بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کریں گے، اور وہ بڑے خوش نصیب ہیں کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی بھی فرمائی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر ہوگا اور وہ غالب رہے گا، اور ان کا دشمن ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگ کہاں ہوں گے کہ جس گروہ کی آپ بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں، وہ گروہ کہاں پر ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ بیت المقدس میں اور بیت المقدس کے گرد و نواح میں وہ گروہ ہوگا۔ یہ فلسطینی ایسے ہی میدان جنگ میں جنگ نہیں کر رہے، اسرائیل اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال رہے، ان کو یہ ہمت اور طاقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ملی۔ آج وہ تو اپنی جانیں قربان کر کے شہادت کے رتبے کو پا رہے ہیں، وہ تو سیدھا جنت میں جا رہے ہیں،
لیکن میں سوچتا ہوں، حیران ہوتا ہوں کہ ہماری غیرت کہاں چلی۔ وہ اسرائیلی ہمارے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، ہماری بچیوں کو اپنے گھٹنوں میں لیے بیٹھے ہیں، دہشت گردی کی انتہا کر دی اور ہمیں ہی دہشت گرد بھی کہا جا رہا۔ غزہ میں ہمارے بہن بھائیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، نوزائیدہ بچوں کو بھی وہ کاٹ رہے ہیں، جانوروں سے بھی برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ یقین کریں کہ لاشیں اتنی ہو چکی ہیں کہ ان کو پہنانے کے لیے کفن نہیں مل رہا، کفن کم پڑ گئے۔ مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، ملبے تلے دبے ہوئے بچے اپنی ماں کو پکار رہے ہیں۔ آج ہم تو اپنے بچوں کو گرم بستروں میں لے کر سوتے ہیں، اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ ان معصوم بچوں کو پینے کے لیے نہ پانی مل رہا ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی نوالا مل رہا۔ جس طرح کربلا میں معصوم بچوں کو ذبح کیا گیا، اسی طرح غزہ میں بھی بچوں کو پیاسا ذبح کیا جا رہا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کربلا میں تلواروں سے ذبح کیا گیا، نیزوں سے ذبح کیا گیا، لیکن غزہ میں فلسطین میں ان کو گولیوں سے بموں سے ذبح کیا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ کہاں مر گئے وہ میڈیا پر بیٹھ کر گفتگو کرنے والے لوگ، جو میڈیا پر بیٹھ کر گھنٹوں یہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ بڑا ظلم و ستم کیا گیا، ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ جب جڑاوالا میں واقعہ پیش ہوا، عیسائیوں کے گھروں کو، ان کے چرچ کو جلایا گیا، ان کے شیشے وغیرہ توڑے گئے، تو بڑے بڑے اینکر بیٹھ کر گھنٹوں تقریر کیا کرتے تھے، پورا یورپ ہل گیا تھا، وہاں سے ان کے لیے امداد بھی پہنچی، ہمارے چیف منسٹر صاحب بھی وہاں پر پہنچے، بڑے بڑے سیاسی لیڈر بھی پہنچے، گھنٹوں ٹی وی پر ان کی بحث اور تقریر ہوتی۔ حالانکہ وہ ان گراؤنڈز کی طرف نہیں گئے تھے جس کی وجہ سے سارے معاملات ہوئے، کہ وہاں پر ایک عیسائی نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، قرآن پاک کے صفحے پھاڑ کر معاذ اللہ ان پر بری تحریر لکھی، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی گئی، اس گراؤنڈز کی طرف نہیں گئے، نہ ہی میڈیا پر اس کا پرچار کیا گیا، بس یہ جی ان پر ظلم کیا گیا۔ آج کہاں ہے وہ اینکر، وہ ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے کہ غزہ پر ظلم و ستم ہو رہا ہے؟ میڈیا بھی خاموش ہے، نہ کوئی ٹیبل ٹاک ہو رہا ہے، نہ گفتگو ہو رہی ہے۔ 57 اسلامی ممالک ان کے حکمران وہ بھی خاموش بیٹھے ہوئے۔ ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے کہاں پر چلے گئے؟ لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو انسان بھی نہیں سمجھتے، وہ انسان سمجھتے ہیں عیسائیوں کو، وہ انسان سمجھتے ہیں یہودیوں کو، وہ انسان سمجھتے ہیں قادیانیوں کو، وہ انسان سمجھتے ہیں ہندوؤں کو۔ اگر مسلمانوں کو انسان بھی سمجھتے تو یوں خاموش نہ بیٹھے رہتے، وہ ان کے حق کے لیے اپنی آواز کو اٹھاتے۔ ہم مسلمانوں کو تو یقین کریں وہ انسان بھی نہیں سمجھتے۔ اگر انسان سمجھتے تو کبھی غزہ میں مسلمانوں کو قتل نہ کیا جاتا، برما میں مسلمانوں پر ظلم و ستم نہ کیا جاتا، کشمیر میں ہماری بہن بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار نہ کیا جاتا، شام میں کبھی مسلمانوں کی بے حرمتی نہ کی جاتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مسلمانوں کو وہ انسان بھی نہیں سمجھتے۔ جانوروں کے لیے تو کوئی ان کے قانون ہوں گے، لیکن مسلمانوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جا رہا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائی، آج 57 اسلامی ممالک کے حکمران خاموش ہیں، ہم تو بے بس ہیں۔ ہم سے جتنا ہے، ہم جتنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، ہم منبر رسول پر بیٹھ کر جو بات جتنی کر سکتے ہیں ہم اتنی کر سکتے ہیں، جتنے ہمارے اختیار میں۔ لیکن یہ 57 اسلامی ممالک کے حکمران یہ تو اپنی آواز کو اٹھا سکتے ہیں۔ یاد رکھو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا
آپ نے کربلا میں یہ فرمایا تھا کہ ہمیں اتنا یزیدیوں کی یزیدیت نے دکھ نہیں دیا جتنا کوفیوں کی خاموشی نے دکھ دیا۔ آج اگر ہم لوگ خاموش بیٹھے ہیں تو میرے آقا بھی دکھی ہیں کہ میرے غلاموں کو امتیوں کو کاٹا جا رہا ہے اور یہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ وہ تو اپنی جانیں قربان کر کے وہ جنت میں سیدھے جا رہے ہیں اور ہم خاموش رہ کر، ہمارے حکمران خاموش رہ کر جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا رہے ہیں۔ یقین کریں کہ تاریخ میں مسلمان اتنے کبھی کمزور نہ تھے جتنے آج کمزور ہو چکے ہیں۔ یہ عرب ممالک اگر چاہیں، ہم تو IMF کے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ماننا جی ہم ڈوبے ہیں قرضوں میں۔ ہمارے سیاستدانوں نے ہمیں ذل و خوار کر کے رکھ دیا، مقروض کر کے رکھ دیا۔ بچہ مقروض ہے، جو دودھ پیتا بچہ ہے وہ بھی مقروض ہے۔ چلے ہم تو IMF کے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ عرب ممالک ان کو کیا ہوا ہے؟ یہ 4 دن کے لیے ان کا تیل ہی بند کر دے، ان کے کل ٹھکانے آ جائے گی۔ ان کا بھیجا ہوا تیل جو ہے وہ فلسطینیوں کے قتل کا باعث بن رہا ہے۔ کیا اللہ کی بارگاہ میں بروز قیامت یہ اپنا منہ دکھائیں؟ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید اسی وجہ سے ان عربوں کی بربادی کا میرے آقا نے 1400 سال پہلے ذکر کر دیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا اِنَّا اول الناس ہلاکن العرب، کہ بے شک لوگوں میں جو سب سے پہلے ہلاک ہوں گے وہ عرب ہوں گے۔ اب عرب ممالک خاموش بیٹھے ہیں، اپنا تیل ان پر بند کر دیں تو یقین کریں اس سے بھی ان فلسطینیوں کی داد رسی ہو جائے گی۔ ہمارے پاس کوئی عالمی لیڈر نہیں، اور یاد رکھو کہ یہ نہیں کہ وہ فلسطین میں قبضہ کرنے کے بعد اسرائیلی جو ہیں مسجد اقصی میں قبضہ کرنے کے بعد وہ خاموش بیٹھ جائیں گے، نہ، ان کا اگلا ٹارگٹ کیا ہے؟ اسرائیلی یہودی پرائم منسٹر سے ایک انٹرویو میں سوال پوچھا گیا، واٹ از دا بگیسٹ پرابلم فیسنگ دا نیکسٹ جنریشن، کہ اگلی نسل کو سب سے بڑی کون سا جو مسئلہ ہے وہ ان کو درپیش ہے، اینڈ واٹ شوڈ وی ڈو ٹو سالو اٹ ٹوڈے، اور اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں آج کیا کرنا چاہیے۔ یہ اسرائیلی یہودی پرائم منسٹر سے سوال کیا گیا انٹرویو میں، آگے وہ جواب دیتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ایک اسلامی ایٹمی طاقت کو روکنا ہے، اسلامی ایٹمی طاقت کو روکنا ہے تاکہ وہ مضبوط حکومت نہ بنا سکے، اور ایٹمی ہتھیاروں کو مسلمانوں سے اور مسلمانوں کو ایٹمی ہتھیاروں سے دور رکھنا ہے۔ ان میں ایک ایران ہے اور دوسرا پاکستان ہے۔ اپنے انٹرویو میں اس نے کہا یہ نہ سمجھنا کہ مسجد اقصی پر انہوں نے قبضہ کر لیا تو وہ خاموش بیٹھے رہیں گے، ہم بھی ان سے محفوظ نہ رہیں گے۔ وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، اور گریٹر اسرائیل میں انہوں نے اپنے نقشے میں مدینہ منورہ کو بھی شامل کر رکھا ہے۔ وہ پوری دنیا پر قبضہ کر کے گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، اور ہمارے حکمران خاموش بیٹھے ہیں کہ فلسطین پر ظلم ہو رہا ہوتا رہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اگر مسجد اقصی پر انہوں نے قبضہ کر لیا تو دوسرے جو اسلامی ممالک ہیں وہ بھی ان کے ظلم سے محفوظ نہ رہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیو، جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں ان کا جو کمزور ریسپونس ہے وہ ہمارے لیے زہر قاتل ہے، ان کی خاموشی ہمارے لیے زہر قاتل ہے۔ اگر فلسطین کا چراغ بجھا دیا گیا تو یاد رکھنا کہ مسلم ممالک کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے حکمرانوں کو عقل عطا کرے، اور وہ اپنی زبان کھولیں، ان فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے ان کی مدد کریں، اور رب کائنات ان مظلوموں کی مدد فرمائے جو شہید ہو گئے۔ رب کائنات ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہماری ہمدردیاں، ہماری دعائیں، ہم غریب، مظلوم، بے بس لوگ ہم تو دعا کر سکتے ہیں،
یا جتنا ہمارا فرض عائد ہوتا ہے اتنا ہم منبر رسول پر بیٹھ کر اس فرض کو پورا کر رہے ہیں. اب باقی حکمرانوں کا فرض ہے وہ اپنے فرض کو پورا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو عقل عطا فرمائے اور فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.